السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، بچیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، تھوڑی دیر تک ہم علم کے موضوع پر گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت۔ دونوں میں بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی لفظ بعینہ دوسرے لفظ کے معنی میں نہیں ہوتا، تھوڑا بہت فرق ہوتا ہے۔ تو فرق یہ بتایا گیا کہ معرفت نام ہے ذات کے جاننے کا، یعنی المعرفت تتعلق بالذوات، ذات کو بولتے ہیں۔ جیسے لاؤڈ اسپیکر ہے، یہ ذات ہے، یہ معرفت ہے میری، میں لاؤڈ اسپیکر کو جانتا ہوں۔ اور علم کہتے ہیں ادراک الاحوال، احوال جاننے کا۔ مثلا یہ کہا جائے کہ یہ پہاڑ ہے، ہذا جبل، پہاڑ، یہ معرفت ہے۔ ہذا شجر، یہ درخت، یہ معرفت ہے۔ لیکن یہ کہا جائے کہ یہ پہاڑ بہت وسیع ہے، یہ پہاڑ بہت مضبوط ہے، یہ درخت بہت لمبا ہے، تو یہ لمبا ہونا، مضبوط ہونا اور وسیع ہونا یہ اس کی حالتیں ہیں۔ تو گویا معرفت کا تعلق ذوات سے ہوتا ہے، مفردات سے ہوتا ہے، اور علم کا تعلق احوال سے ہوتا ہے۔ یہ بعض لوگوں نے فرق کیا ہے ایسا۔ یہ جو قرآن و حدیث میں علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہ کس علم کی فضیلت ہے؟ پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ جیسے حدیث پڑھ لیتے ہیں، حدیث اس طرح، وان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواہ الطبرانی فی المعجم الکبیر۔ کہ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلم کے اوپر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، فرض ہے۔ یہ کس علم کی بات کہی جا رہی ہے؟ تو آئیے ایک حدیث سے اس علم کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ کس علم کی فضیلت قرآن اور حدیث میں ہے۔ حدیث اس طرح، وان جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلوا اللہ علما نافعا وتعوذوا باللہ من علم لا ينفع، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الدعاء۔
حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی ابن ماجہ شریف کتاب الدعا کے اندر لائیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اللہ سے نفع بخش علم مانگو کہ اے اللہ مجھے نفع بخش علم عطا فرما جو نفع پہنچائے، اور اللہ کی پناہ چاہو تم ایسے علم سے جو نفع نہ دے. وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ایسے علم سے اللہ کی پناہ چاہو جو نفع بخش نہ ہو. یہ حدیث متعین کرتی ہے کہ علم سے مراد علم نافع ہے جو آدمی کو نفع پہنچائے. ایک نکتہ یہاں جان لینا ضروری ہے کہ آدمی کے پاس علم نافع ہے، علم ہے اس کے پاس، مگر اس علم سے دوسروں کو تو فائدہ پہنچا رہا ہے لیکن خود کو فائدہ نہیں پہنچا رہا ہے، تو یہ علم نافع نہیں، اس کے حق میں کم سے کم. جی تو علم سے مراد علم نافع. چلیے ایک حدیث اور پروف کر لیتے ہیں کہ اس علم سے مراد علم نافع. حدیث اس طرح وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ مسلم فی کتاب الوصیہ. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الوصیہ کے اندر لائیں. راوی جیسا کہ معلوم حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. ایک نکتہ بتاؤں، ان جو ہوتا ہے ان یہ تجاوز کے لیے آتا ہے. ہم لوگ عربی میں پڑھتے ہیں معان للتجاوز، اور مثال کیا دیتے ہیں، رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. اب یہ کمان ہے، یہ کمان لائک دیٹ، اس کے اوپر یہ تیر ہے اور ہم نے اس تیر کو پھینک دیا، تو وہاں ان کا استعمال ہوتا. ان رمیت السہم عن القوس، یعنی یہ تیر یہ قوس سے یعنی کمان سے متجاوز ہو گئی. اب اس تیر کا اس کمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. پتہ یہ چلا ان اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، انسان جب مر گیا تب اب اس کے کسی عمل کا تعلق اس کی ذات سے نہیں ہے. نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ مردے کا عمل ختم ہو گیا، جیسے تیر کمان سے دور چلا گیا اب تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے بابا دیتے ہیں بابا بگڑی بنا دیتے. کیسے؟ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، آدمی مر گیا تو اس کا عمل اسی طریقے سے اس سے متجاوز ہو گیا، دور چلا گیا جیسے تیر کمان سے دور چلا جاتا ہے. اور ایک نکتہ اور ملحوظ رکھیں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نبی جب میرا بولتا ہے تو جانتے ہو کیسے بولتا ہے، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى. دیکھیں یہاں بھی ہوا لائے گا، ان لائے گا، ان یعنی میرا نبی جب کوئی بولتا ہے کوئی بات تو اس کی بات اس کی خواہش نفس سے، اس کی خواہش سے اس طرح دور ہوتی ہے جیسے کہ تیر پھینکا ہوا کمان سے دور ہوتا ہے. پتہ یہ چلا کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا جب تک رب تعالی اس سے کہنے کے لیے نہ کہیں. وما ينطق عن الهوى، لہذا یہی مطلب ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرے سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ مطلب ہے اس کا. اس لیے کہ وہ جو بولتا ہے در حقیقت زبان اس کی ہوتی ہے، بات اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو خواہش نفس اس کو چھو کر بھی نہیں جاتی، اس لیے کہ اب کمان کا تیر سے کوئی تعلق اور تیر کا کمان سے کوئی تعلق نہیں رہ گیا. وما ينطق عن الهوى وعن التجاوز. مثال رمیت السہم عن القوس، میں نے تیر کو کمان سے پھینک دیا. تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے. مگر تین چیزیں مرنے کے بعد بھی رہتی ہیں جس کا ثواب سے برابر ملتا رہتا ہے. کیا؟ صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کا مفہوم آپ سمجھتے ہی ہیں. کوئی کنواں کھدوا دیا، مسجد بنا دیا، کوئی بھی کام کیا جس سے عوام فائدہ لے رہی ہے، اس کو فائدہ پہنچ رہا ہے. دوسرے او علم ينتفع به، یا ایسا علم جس سے فائدہ حاصل کیا جا رہا ہے. دیکھیں علم نافع او علم ينتفع به. اور تیسرے او ولد صالح يدعو له. ہمیں پروو یہ کرنا ہے کہ یہاں جس علم کی تعریف اور جس علم کی فضیلت قرآن و حدیث میں کی گئی ہے اس علم سے مراد علم نافع ہے. ابھی بات واضح نہیں ہوئی.
علم نافع نفع بخش علم، اب بھی واضح نہیں ہوا. در حقیقت علم نافع سے مراد علم الموروث ہے، العلم الموروث جی. اور علم الموروث کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جو انبیاء نے ہمیں علم دیا ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت بحاجة. قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق أهل سلك الله طريقا من أهل الجنة. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر في ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه ابو داؤد في کتاب العلم. حضرت امام ابی داؤد رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائیں. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا سیریا کی جامع مسجد دمشق میں، اچانک ایک آدمی اور مشہور صحابی ابو دردہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضرت میں مدینہ سے آ رہا ہوں. ارے مدینہ سے آ رہا ہے؟ مدینہ کہاں ہے اور سیریا کہاں ہے؟ کائے کے لیے آیا ہے؟ کہا کہ ایک حدیث کے لیے آیا ہوں. آپ کو بیٹھے بٹھائے علماء اتنی حدیثیں دے دیتے. یہ آدمی ایک حدیث سننے کے لیے مدینہ سے چل کر کے سیریا آیا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ کہہ رہا ایک حدیث جاننے کے لیے آیا. ما جیت لحاجت، کسی اور ضرورت سے نہیں آیا ہوں کہ یہ کوئی ثانوی چیز ہے کہ میں کسی کام سے آیا تھا لاؤ حدیث سن لے. نہیں، خاص اسے حدیث کے لیے آیا ہوں. اس لیے آیا ہوں من مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لحدیث، ایسے حدیث کے لیے بلغنی، مجھے بات پہنچی ہے انک تحدثہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. ایک عالم کا کام یہی ہوتا ہے، قرآن کی آیت پڑھ دے اور حدیث رسول پڑھ دے، اس کا کام ختم. اپنا فلسفہ بگاڑنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو. ہمارا کام بس اتنا ہی ہے، قرآن کی آیت اور اسی حدیث تشریح جیسے علماء نے سلف نے کی ہے، تفسیر اس کے سامنے رکھ دیں، تشریح اس کے سامنے رکھ دیں. اور کسی کام سے نہیں آیا. وہ حدیث سنا رہے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. ابو دردہ کہتے کہ جو آدمی علم کی تلاش میں نکلتا ہے کسی راستے پر، تو وہ علم کے راستے پر نہیں چل رہا ہے، وہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے. عجیب بات ہے. تو آپ لوگ جو علم کے راستے پر آئے ہو، علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے سے آئے ہو، یہ راستے سے نہیں آئے ہو، یہ راستہ علم کا راستہ نہیں بلکہ جنت کا راستہ ہے. یہ فضیلت علم. وَإِنَّ الْعَالِمَ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ. ملائکہ اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے لیے، اور تمام چیزیں کائنات کی جو زمین اور آسمان میں ہیں سب عالم کے لیے دعا کرتی ہیں. یہاں تک کہ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، پانی کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ دعا کرتی ہیں. اور فرمایا عالم کی فضیلت عابد کے اوپر، عبادت گزار کے اوپر ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت چاندنی رات میں، 14ویں رات میں تمام ستاروں کے اوپر ہوتی ہے. جی. اور فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء یہ دینار اور درہم، روپیہ پیسہ، مال و جائیداد یہ وراثت میں نہیں چھوڑتے. ورثوا العلم، یہ وراثت میں علم کو چھوڑتے ہیں. یہ کیسا علم؟ قرآن و سنت کا علم. اس لیے کہ نبی پر یہی دو علوم اترے ہیں. دلیل ابھی رک جائیے، اس حدیث پر دو ہی علوم اترے ہیں، یہ دو ہی چیزیں. دلیل یہ حدیث پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی
ولن تضلوا بعدهما کتاب اللہ وسنتی ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض رواه الحاکم فی المستدرک فی کتاب العلم. حضرت امام حاکم رحمہ اللہ اس حدیث کو مستدرک علی الصحیحین کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں, ان دونوں چیزوں کو اگر مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہی دو چیزیں آپ پر اتری, یہی دونوں چیزیں آپ نے امت کو دی ہیں جی, انہی دونوں چیزوں کا نام علم ہے جی. اور یہی دونوں چیزیں وراثت پہ چھوڑ کر جاتا ہے, اس لیے کہ یہی دونوں چیزیں نبی کو ملی ہیں, انبیاء کو یہی دونوں چیزیں دی جاتی ہیں جی, کتاب اور سنت, اس کا عمل, یہ دونوں چیزیں. تو وراثت میں کتاب و سنت ملا انہیں. فمن اچھا عجیب بات یہ ہے, میں تو وراثت کا طالب علم الفرائض کا, تو کس کو کتنا ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حصہ بتا دیا ہے. بیٹی کا اتنا حصہ ہوتا ہے, فلاں کا اتنا, فلاں ماں کا اتنا حصہ, باپ کا اتنا حصہ. لیکن یہ عجیب وراثت ہے انبیاء کی, اس میں متعین حصہ نہیں ہے, جو جتنا چاہے جتنی محنت کرے اتنا لے لے, اس میں حصہ متعین نہیں. یہ عجیب و غریب قسم کی وراثت ہے. پتہ یہ چلا کہ علم سے مراد علم موروث ہے, العلم الموروث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الانبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم. اچھا پتہ یہ چلا کہ علم نافع سے مراد, نفع بخش سے علم سے مراد علم الموروث ہے, جو وراثت میں ہمیں ملا ہے. جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوا ورثوا العلم, جو علم موروث ہے وراثت میں ملا, کس سے؟ انبیاء کرام سے. یہ علم نافع ہے. اور یہاں پر ایک نقطہ اور بڑھا لیں, یہ علم موروث یہ اصل ہے. اب اس کا جو مساعد اور معاون ہوگا, اس کا جو ہیلپر ہوگا, وہ بھی علم نافع ہے. دلیل یہ حدیث پاک. وعن زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتحسن السریانیہ قلت اللہ قال فتعلمها فإنه تأتينا كتب قال فتعلمتها في 17 يوما قال الأعمش كانت تأتيه كتب لا يشتهي أن يطلع عليه إلا من يثق به رواہ ابن حبان فی صحیحہ. حضرت امام ابن حبان رحمہ اللہ اس حدیث کو ابن حبان صحیح ابن حبان کے اندر لائے. راوی حضرت زید بن ثابت ہیں. بہت عجیب و غریب حدیث ہے. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ مجھ سے کہا کہ تمہیں سریانی آتی ہے, سریانی زبان آتی ہے, جسے کہا جائے انگلش آپ کو آتی ہے عربی کے علاوہ؟ قلت اللہ, نہیں آتی مجھے. قال فتعلمها, سیکھ لو. کیوں؟ فإنه تأتينا كتب, ہمارے پاس بادشاہوں کے, سرداروں کے اور دیگر قبائل کے سرداروں کے خطوط آتے ہیں. اب ہم کو عربی کے علاوہ کچھ اور نہیں آتا ہے, تو یہ زبان سیکھ لو, تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ اگر اس کے اندر کوئی خفیہ بات ہو دوسرے لوگ اس پر مطلع ہو جائیں, صرف ہم ہی جان کر رہے ہیں, لہذا اس زبان کو سیکھ لو. اللہ اکبر. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں فتعلمتها فی 17 یوما, پوری زبان سریانی 17 دن کے اندر پڑھ لیا انہوں نے. یہ زبان پوری کی پوری 17 دن کے اندر سیکھی ہے. ذہانت دیکھیے, ایک تو نبی کی دعا, پھر نبی کا حکم ہے, اور اس کے بعد ان کی محنت ہے. اس میں ایک نقطہ یہ ملا کہ قرآن و حدیث کے علاوہ وہ حدیث, وہ علوم جو قرآن و حدیث کے معامل ہوں. مثلا اب علم الفرائض اگر مجھے پڑھانا ہے تو علم الفرائض کے اندر 4 چیزیں ہیں, علم القرآن, علم الحدیث, علم النسب, علم الحساب. اگر آپ کو علم الحساب نہیں آتا تو پھر آپ صحیح سے تقسیم نہیں کر سکتے وراثت کو. لہذا میتھمیٹکس ضرورت کے مطابق اتنا سیکھنا, یہ در حقیقت یہ کتاب و سنت کا معاون ہے. لہذا جب یہ کتاب و سنت کا معاون ہے تو یہ بھی علم نافع میں داخل ہے. تو ہر وہ علم جو کتاب و سنت کا معاون ہو, یہ حدیث بتا رہی ہے کہ وہ کتاب و سنت تو علم ہے ہی علم نافع, ان کا جو معاون علم ہے وہ بھی علم نافع میں داخل ہے. لہذا جو دعویٰ ہم نے کیا تھا وہ دعویٰ ثابت ہو گیا. تو حقیقی علم وہی ہے جی, قرآن و سنت. ایک حدیث میں اور وضاحت ہے اس کی. اب دیکھو حدیث اس طرح, وعن مسعر قال سمعت عبد الاعلی التیمی یقول من اوتی من العلم ما لا یبکی
لخلیق بأن لا يكون قد اوتی من علم ينفعه لأن اللہ تعالی نعت العلماء ثم قرأ قل آمنوا به او لا تؤمنوا ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا رواه الدارمی فی کتاب العلم. حضرت امام دارمی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے. دارمی کہتے ہیں کہ میں نے نثار کہتے ہیں کہ میں نے عبد الاعلی تیمی کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اللہ اگر کسی کو ایسا علم نہ دے جو اسے رلائے نہ، اسے رلائے نہ، تو بہتر یہ ہے کہ اس کو علم نافع دیا ہی نہ جائے، علم نافع دیا ہی نہ جائے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے علماء کی تعریف فرمائی ہے جی. اور یہ علم کتاب و سنت کا یہ ایسا علم ہے جو آدمی کو رلاتا ہے. جو آدمی سجدے میں گرے، روئے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، ایسا علم جو آدمی کو رلا دے. ہمارے اسلاف ایسے ہی تھے. یہ ایک کتاب ہے ابن الجزری کی، کتاب کا نام ہے الزہر الفاتح، کھلا ہوا گلاب. اس کتاب کا نام ہے الزہر الفاتح، کھلا ہوا گلاب، کھلی ہوئی کلی. ابن الجزری اس کے اندر لکھتے ہیں کہ عطا سلمی بیمار تھے تو ان کے ساتھی انہیں دیکھنے کے لیے آئے تو رو رہے تھے، بستر پر پڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں. ساتھی لوگ آئے، کہا کہ مل حزن، آپ غمگین کیوں ہیں؟ عجیب بات کہہ رہے، وہی حق، تیرے اوپر تعجب ہے، سوال کر رہا ہے تو. ان الموت فی عنقی والقبر بیتی وفی یوم القیامت موقفی وعلی جسر جہنم طریقی وربی لا ادری ما یصنع بی. اللہ اکبر. رو رہے ہیں. ان سے پوچھا گیا آپ رو کیوں رہے ہیں، کس غم میں رو رہے ہیں؟ کہا کہ تو پوچھ رہا ہے، ارے موت میری گردن میں ہے، ہر آدمی کے ساتھ لگی ہوئی ہے، چھوڑتی نہیں ہوں. اور یہ ایک واحد چیز ہے، آدمی جب کسی سے ڈرتا ہے نا تو اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگتا ہے. مطلب ساتھ ادھر سے آ رہا ہو، آدمی دیکھے گا تو کہاں بھاگے؟ اس کی طرف بھاگے گا؟ نہیں، اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بھاگے گا. لیکن موت ایسی چیز ہے جو آ رہی ہے اس کی طرف اور یہ بھی اسی کی طرف بھاگ رہا ہے. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جی، جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو. یعنی جس طرف سے موت آ رہی ہے تم اسی طرف بڑی تیزی سے بھاگ رہے ہو، بچنے والے نہیں ہو تم. تو وَإِنَّ الْمَوْتَ فِي عُنُقِي، موت میری گردن میں ہے. اچھا، وَالْقَبْرُ بَيْتِي، اور قبر میرا گھر ہے. وَفِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَوْقِفِي، رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. دائیں ترجمان نہیں، بائیں ترجمان نہیں، رب تعالیٰ کے سوالات ہیں اور آپ کے جوابات ہیں. وفی، کوئی وکیل نہیں، کوئی ترجمان نہیں. وفی یوم القیامت موقفی، رب تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونا ہے. والا جسر جہنم طریقی، اور جہنم کے اوپر جو پل ہے، پل صراط، اس پر سے ہر ایک کو گزرنا ہے، اس پر سے گزرنا، وہ راستہ ہے. اب پھر پوچھ رہے ہو وربی لا ادری ما یصنع بی، مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا ہے. اب جب مجھے معلوم نہیں کہ میرے ساتھ کیا کیا جانے والا تو میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ روؤں نہ تو کیا کروں؟ تو وہ علم جو آدمی کو رلا نہ سکے، جو دل کی دنیا میں انقلاب نہ پیدا کر سکے، ایسے علم کے اوپر لعنت. یہ واحد علم ہے کتاب و سنت کا جو آدمی کو رلا. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا ہے، کون سی؟ وہی قل آمنوا بہ ولا تؤمنوا. العالم الذی ابقاہ علمہ، عالم وہ ہے جس کا علم اس کو رلا دے، اس کا علم اسے رلا دے. تو یہ تو علم کے بارے میں گفتگو ہے. اگر آپ
امام بخاری رحمہ اللہ بخاری شریف اٹھائیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی، اتنا بڑا آدمی ہے یہ کہ اس نے پورا اسکول کا ایک پروسیجر دے دیا ہے کہ اسکول چلایا کیسے جائے، اور پورا تدریسی منہج دے دیا ہے، پورا تدریسی منہج باب قائم کرتے ہیں۔ باب و فضل العلم، یہ باب ہے علم کی فضیلت کا۔ آپ کہیں کہ یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اس کے اندر یہ چیز ہے، اب ظاہر ہے کہ اگر میں اس کی خوبیاں اور فضیلت بیان کروں تو آپ کے اندر شوق پیدا ہوگا اس کو خریدنے کا۔ امام بخاری بات کر کے بتانا چاہتے کہ استاذ کو چاہیے کہ صرف پڑھائے نہ، بلکہ علم کے تعلق سے تشویق کرے، شوق پیدا کرے، انسپریشن دے اس علم کے تعلق سے کہ علم سیکھو۔ طلباء کو صرف پڑھائے نہ بلکہ وہ بتائے کہ یہ چیز اتنی اہم فضیلت والی چیز ہے، تو تشویق دلانا، شوق دلانا۔ تو علم ایسی چیز ہے کہ استاذ کو چاہیے کہ صرف پڑھائے نہ، علم کا شوق دلائے، انسپریشن دے، انسپائر کرے اس کو، ایک یہ۔ اور ہمارے ہاں علم کا یہ تصور ہے کہ ہمارے ہاں اگر نوکر بھی رکھا جائے تو عالم ہونا چاہیے، ہمارے ہاں علم کا یہ تصور ہے، نوکر بھی ہو، نوکر تو چھوڑو، مرد پڑھ وڑھ لیتے ہیں، لونڈی بھی ہو، نوکرانی بھی ہو، کپڑا دھلنے والی ہو، وہ بھی عالمہ رکھی جائے۔ دلیل یہ حدیث پاک۔ چلیے پوری سند پڑھ لیتے ہیں۔ اخبرنا محمد هو ابن سلام حدثنا المحاربي قال حدثنا صالح بن حيان قال اخبرني عامر الشعبي حدثني ابو بردة عن ابيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم اجران، قال رسول الله ثلاثة لهم اجران، رجل من اهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورجل والعبد المملوک ادى حق الله اذا ادى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده امة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم آتقها فتزوج فلو اجران۔ اور آخری ٹکڑا وہ اپنے شاگرد سے بولے، عامر شابی جو ہے ان کے شاگرد صالح بن حیان ہے، اس لیے کہ وہ ان سے بیان کر رہے ہیں نا، تو وہ کہہ رہے ہیں آتینا کہا بغیر شیئن قد یرکب فیما دونہا الی المدینہ، رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، کہتے ہیں یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں دے دی ہے۔ آتینا کہا بغیر شیئن، بغیر شیئن میں فری میں، یہ حدیث تم کو فری میں ہم نے دے دی ہے۔ اس سے چھوٹی حدیث کے لیے، اس سے چھوٹی بات کے لیے تم کو سواری سے مدینہ جانا پڑتا۔ قد یرکب فیما دونہا الی المدینہ، اور تم کو فری میں یہی دے دی گئی ہے۔ عظمت دیکھیے، عامر شابی جو ہے اپنے شاگرد سے بول رہے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے تم کو فری میں دے دی ہے، اس سے چھوٹی حدیث کے لیے تم کو مدینہ تک سواری کر کے جانا پڑتا۔ یہ حدیث کی عظمت ہے، اور حدیث کی اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ طلباء کو چاہیے کہ وہ دور دراز کا سفر کرے علم کے حصول کے لیے۔ یہ تو بہت آسانی ہے، لڑکیاں ادھر سے ادھر آ جا رہی ہیں جی، یہ ان کے لیے سعادت کی بات ہے، ان کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، نہیں تو ان کو سفر کر کے باقاعدہ دور دور سے آنا چاہیے۔ آتینا کا بغیر شیئن قد یرکب فیما دونہا الی المدینہ، جی یہ دیکھیں دور سے بھی آنا چاہیے علم کے حصول کے لیے۔ اچھا، تو ایک یہ کہ 3 آدمیوں کے لیے ڈبل اجر ہے۔ ایک وہ آدمی اہل کتاب میں سے جو اپنے نبی پر ایمان لایا، مثلا عیسائی تھا، یہودی تھا تو موسیٰ پر ایمان لایا تھا، عیسائی تھا تو حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا تھا، اب نبی آئے کہا کہ اب تمام شریعت منسوخ ہو گئی، میں آخری نبی ہوں، لہذا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہا، تو 2 اجر، اپنے نبی پر ایمان لانے کا اجر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر۔ اور ایک وہ غلام العبد المملوک اذا ادى حق اللہ، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے اور اپنے آقا کے حقوق بھی پورا کرتا ہے، تو 2 حقوق پورا کر رہا ہے، 2 حقوق ادا کر رہا ہے، لہذا اس کے لیے 2 اجر۔ تیسرے
وَرَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ، جی ایک آدمی جس کے پاس ایک لونڈی ہے، لونڈی سے وہی سب کچھ جائز ہوتا ہے جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے، نوکرانی تو اس سے بہت اعلیٰ درجے کی ہے، جی تو لونڈی جو ہے، لونڈی کسی آدمی کے پاس ہو، فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا، اس میں ایک نقطہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ذکر بعد میں کیا ہے، ادب کا ذکر پہلے کیا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ خالی بچوں کو تعلیم نہ دی جائے، ادب بھی دیا جائے۔ آج دیکھو ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے لیکن مریضوں کے ساتھ کسی رحم کا برتاؤ نہیں کرتا، جی کسی کو اعلیٰ عہدہ مل جا رہا ہے، جی وہ کرپشن سے باز نہیں آ رہا ہے، کوئی ویل ایجوکیٹڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ ہونے کے باوجود بھی وہ رشوت لے رہا ہے، سود کھا رہا ہے، رشوت دے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے، اللہ اکبر، یہ علم ہے مگر اس کے پاس ادب نہیں ہے، جی علم تو ہے مگر ادب نہیں ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو لا رہے ہیں جہاں ادب پہلے ہے علم بعد میں، اس کا مطلب علم دیا جائے تو خالی علم دے کر کے، آج ہم اپنے بچوں کو علم دیتے ہیں مگر انہیں ادب نہیں دیتے ہیں۔ ادب بہت ضروری ہے۔ ادب کسے کہتے ہیں؟ ما هو الادب؟ ادب کسے کہتے ہیں؟ التخلق بالاخلاق الحمیدہ هو الادب، اچھے کرداروں سے اسے مزین کرو، بیٹا یہ نہیں کرنا، بیٹا وہ نہیں کرنا، بیٹا یہ کرو وہ کرو، اسے اچھے سنسکار دو۔ التخلق بالاخلاق الحمیدہ، اچھے اخلاق سے اس کو مزین کرو، یہ ادب ہے۔ تو ایک طرف تم تعلیم دو، تعلیم کے ساتھ ساتھ ادب ضرور۔ آج ہمارے مدارس میں تعلیم تو ہے مگر ادب کی کمی ہے، ادب پر زیادہ زور دیا جائے، جی تو ایک آدمی ہے جس کے لونڈی ہے، اچھا اس کو وہ ادب دیتا ہے، بہترین ادب دیتا ہے، اور اس کو تعلیم دیتا ہے، بہترین تعلیم دیتا ہے، پھر اس کو آزاد کر دیتا ہے، اس سے شادی کر لیتا ہے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایسے آدمی کے لیے 2 اجر ہے۔ پتہ یہ چلا؟ اچھا امام بخاری باب کیا باندھ رہے؟ باب تعلیم الرجل امتہ اہلہ، ترتیب کیا ہونا چاہیے؟ باب تعلیم الرجل اہلہ امتہ، امت کو پہلے لایا گیا، یعنی نوکرانی کو تعلیم دو، اہل و عیال کو تو تعلیم دینا ہی ہے، بچوں کو تو تعلیم سے مزین کرنا ہی، نوکرانی بھی ہو تو عالمہ رکھو، یہ علم کی اہمیت ہے اسلام میں، جی باب تعلیم الرجل امتہ اہلہ، جی علم اگر نہ ہو تو جانتے ہیں سب سے بڑی مصیبت جہاں آپ دیکھیں گے نا کہ علم جتنا کم ہے شرک وہاں اتنا ہی زیادہ ہے، اس لیے کہ شرک کی بنیاد عدم علم ہے، علم نہ ہونا۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال صارت الاوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد، اما ود كانت لقلب بدومة الجندل، واما سواع فكانت لهزيل، واما يغوث فكانت لبني مراد ثم لبني غطيف في الجوف عند سبا، واما يعوق فكانت لحمدان، واما نصر فكانت لحمير لآل ذي الكلاء، اسماء رجال صالحين، حتى اذا هلكوا اوحى الشيطان الى قومهم ان انسبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون انصابا وسموها باسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى اذا هلك اولئك وتنسخ العلم عبدت، رواه البخاری فی کتاب التفسیر۔ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی کتاب التفسیر کے اندر لائے، کہتے ہیں کہ یہ جو ود، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 جو آدمی ہیں جن کا سورہ نوح میں تذکرہ ہے، یہ 5 قوم نوح کے بزرگ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، ان کے نام تھے یہ اسماء رجال صالحین۔ یہ جب مر گئے تو قوم کو بڑی تکلیف ہوئی، ارے ہمارے درمیان 5 اتنے اچھے لوگ تھے اب اس دنیا سے چلے گئے۔ شیطان دیکھو کہاں آتا معلوم ہے؟ جہاں کوئی کمزوری دیکھتا ہے، کمزوری کدھر ہے؟ کمزوری کدھر ہے کہ گھسوں، دیکھا کہ بیجا محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، محبت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، جی آیا اور کہا کیوں غمگین ہو؟ کہا کہ مر گئے 5، اچھا مر گئے ہم ہمارے درمیان، کہا کہ ایک بات بتاؤں تمہارا غم ختم ہو جائے، جہاں جہاں یہ بیٹھتے تھے نا وہاں ان کا بت بنا لو ان کا بت بنا لو،
بت بنا لیا انہوں نے ان کی. یہ بیٹھے یہاں ود بیٹھتا تھا, یہاں اس کا بت بنا لیا. یہاں سوا بیٹھتا تھا, وہاں بت بنا لیا. الا مجالسہم التی کانوا یجلسون انصابا وسموها باسمائہم. کہا یہ بت اس کا نام ود ہے, یہ بت اس کا نام سوا ہے, نام بھی دے دیے بتوں کا, لیکن عبادت نہیں کی گئی ان کی, اس لیے کہ علم موجود تھا. علم اس وقت موجود تھا جی, علم موجود تھا کہ یہ نیک لوگ تھے, انہوں نے کبھی بھی شرک نہیں کیا تھا. اب جب یہ پورے لوگ مر گئے, حتی اذا ہلک اولئک, یہ لوگ جنہیں معلوم تھا, جن علم تھا, حتی اذا ہلک اولئک وتنسخ العلم, تنسخ کا مطلب ٹو بی ڈیلیٹڈ, تو جہاں علم میں تمسخ آ جائے, ڈیلیٹ ہو جائے علم, اور تمسخ آ جائے, تمسخ جی ایک تو ہے تنسخ, ڈیلیٹ ہو جائے, موبائل میں کوئی چیز ڈیلیٹ ہو گئی, وہی مطلب ہوتا تنسخ کا, علم ڈیلیٹ ہو گیا. جیسے ہی علم ڈیلیٹ ہوا, عبادت, عبادت کی جانے لگی. یہ اثر بتا رہا ہے کہ شرک کی جو بنیاد ہے, بنیاد وہ علم کا نہ ہونا ہے. آج کھیڑے گاؤں جتنے بھی ہیں, آپ ان کا سروے کر لیجئے, جہاں علم جتنا زیادہ کم ہے وہاں پر شرک اتنا ہی زیادہ ہے. پتہ یہ چلا کہ جہاں علم جتنا کم ہوتا ہے, شیطان اس جگہ پر اتنا ہی زیادہ شرک کو پھیلاتا ہے, اور یہ اتنا قبیح مرض ہے, اگر یہ مرض کسی کو لاحق ہو جائے تو پھر اس کی آخرت تو پوری کی پوری تباہ و برباد ہو گئی. وہ چاہتا ہے کہ کسی کو موحد نہ رہنے دے. جی آج بھی لوگ بولتے ہیں, دیکھو ایک ہے تنسخ, علم ڈیلیٹ ہو گیا, تنسخ ٹو بی ڈیلیٹڈ, ڈیلیٹ ہو گیا تو عبادت, پوجا ہونے لگی, شرک میں مطلب. اور ایک ہوتا ہے تمسخ, مطلب تھوڑا پوچھ لیا گیا یا تھوڑا اس کے اندر کمی آ گئی. آج دیکھو کہتے ہیں سرکار دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں. جی جناب, کون سرکار؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار روٹی کا ٹکڑا دیتے ہیں ہم کھاتے ہیں, ہم تو سرکار کا کھاتے ہیں, اور بخاری شریف سے ثابت ہے. لیجئے جناب, لیجئے, سرکار دیتے ہیں یعنی نبی, نبی ہمیں ٹکڑے دیتے ہیں, روزی دیتے ہیں, اور ہم کھاتے ہیں, تو ہم سرکار کا دیا کھاتے ہیں. یہ تو شرک. دلیل کہلاتا ہے, بخاری میں ہے کیا, انما انا قاسم واللہ یوتی, تو واللہ یوتی بھی نہیں بولتا, انما انا قاسم, میں بانٹ رہا ہوں, میرے اختیار میں ہے سب. چلیے وہ حدیث پہلے پڑھ لیتے ہیں, یہ بانٹنے والی جو ہے. چلیے حدیث اس طرح. وعن ابن شهاب قال قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول, من یرید اللہ بھی خیرا, میں اس سے استدلال کرنا چاہ رہا ہوں, بہت عجیب و غریب, آپ ذہن میں رکھیں. من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین, اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے فقہ فی الدین دیتا ہے. فقہ فی الدین, what is the meaning of فقہ فی الدین؟ شارحین لکھتے ہیں الفقہ فی الدین هو العلم الشرعی, یمنح اللہ تعالی العلم الشرعی, اسے شرعی علم دیتا ہے. اس کا مطلب اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے شریعت کا علم دیتا ہے. اللہ 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 اللہ. پتہ یہ چلا کہ جس کو شریعت کا علم ملا اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا, اور جسے شریعت کا علم نہیں ملا اس کی خیریت نہیں ہے. یہ خیریت نہیں ہے. مفہوم مخالف یہی تو نکلا, من یرید اللہ بھی خیرا یفقہہ فی الدین, جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا, جسے علم شرعی عطا کیا اس کے لیے خیر, اور جس کے لیے علم شرعی نہیں دی گئی, ارادہ نہیں کیا گیا, تو وہ آدمی خیریت میں نہیں ہے. جی خیریت میں نہیں ہے. اور آگے فرمایا گیا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي, اور میں بانٹنے والا ہوں اور اللہ دے رہا ہے. چلو ٹھیک ہے, اس سے اپنا الو سیدھا کر لو, لیکن دوسری جگہ اس حدیث کی جو شرح آ رہی ہے اس سے الو سیدھا نہیں ہوتا, تمہارا الو الٹا ہو گیا ہے. کیسے جی؟ چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے آگے. وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّىٰ يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ, رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے,
کہ لن تزال هذه الامت، شارح کیا لکھتا ہے حدیث کا، طائفۃ من المسلمین، مسلمانوں کا ایک گروہ ہمیشہ اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اللہ کے امر پر قائم رہے گا، اے ثابتۃ علی الدین الصحیح ومستمسکۃ بھی، اس کو پکڑے رہے گا مضبوطی سے، الحمدللہ وہ ہم ہیں وہ ثابتۃ علی دین الحق، دین حق کو وہ پکڑے رہیں گے، ثابت رہیں گے اس کے اوپر۔ اور خوشخبری سنا دی گئی کہ اس جماعت کا لا یضرهم من خالفهم، پوری دنیا زور لگا لے، کتنی بھی کثرت آدھا کی ہو جائے دشمنوں کی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، لا یضرهم من خالفهم، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا قیامت تک کوئی، حتی یاتی امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا امر آ جائے، اللہ کا امر آ جائے، بعض لوگ کہتے ہیں قیامت آ جائے، لیکن بعض لوگوں نے شرح کی ہے کہ جب تک وہ ہوا نہ چلے، ایک ہوا چلے گی قرب قیامت میں، وہ جب ہوا چلے گی تو ہوا جب چلے گی تو ارواح مومنین کو قبض کر لے گی، ہوا چل رہی ہے، اس ہوا کو اللہ بھیجے گا تو اس سے جتنے مومن رہیں گے دین حق پر قائم، سارے کے سارے لوگوں کی روحیں نکال لے گی، یہ تقبض ارواح المومنین، تمام جو سچے مومن ہوں گے، یعنی قیامت کے قریب یہ ہوا چلے گی تو برابر ایک جماعت طائفۃ من المسلمین قائم رہے گا۔ اچھا، اس میں جو ٹکڑا ہے وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اگر عقل ہوتی تو سمجھ جاتا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس کو کتاب العلم میں لا رہے ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ یہاں اللہ کے رسول کے اوپر جو علم اتر رہا ہے کتاب و سنت کا وہ بانٹ رہے ہیں، اللہ دے رہا ہے اور رسول بانٹ رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا علم ہے۔ اگر عقل ہوتی تو کہ امام بخاری اس کو کتاب العلم میں کیوں لائے ہیں، وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور اب بھی اگر سمجھ میں نہیں آئے تو چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جو ابو ہریرہ سے مروی حدیث اسرا، وعن ابی ہریرہ، چلو بند کر دیتے ہیں، ہاں 4 دن میرا ضائع ہوا ہے، آپ کے کہنے پر میں آیا ہوں، 4 دن میں آدھا گھنٹہ، جی۔ تو وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال انما انا قاسم، انما انا قاسم ما اوتیکم ولا امنعکم ازو حیث امرت، رواہ البخاری فی کتاب فرض الخمس، حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کتاب فرض الخمس میں لائے، کیا حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نہ تو تم کو دیتا ہوں، یہ کہہ رہا بانٹ رہے ہیں، نبی فرما رہے میں تم کو دیتا ہی نہیں، ولا امنعکم، نہ روکتا ہوں نہ دیتا ہوں، انما انا قاسم، میں جو بانٹ رہا ہوں، کیسے اللہ دے رہا ہے، ازو حیث امرت، جہاں جہاں مجھے دینے کے لیے کہا جاتا ہے وہاں میں دیتا ہوں، تو تیرا مدعا کہاں پورا ہوا، تیرا استدلال ہی باطل ہے۔ اللہ میں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔